غالباً پرسوں یہ معاملہ اٹھا تھا کہ ایم کیو ایم رہنماؤں کی سیکیورٹی واپس لے لی گئی ہے، جس کے اوپر پھر سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن صاحب نے آ کے اس بات کی تردید بھی کی تھی. انہوں نے اس بات کو ڈینائی کیا تھا کہ کوئی سیکیورٹی واپس نہیں لی گئی. پھر اس کے بعد کل ایم کیو ایم کے رہنماؤں نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے ساری بات بتائی تھی. سندھ اسمبلی میں بھی ہم نے دیکھا کہ ماحول گرما گرم ہی رہا. سانحہ گل پلازا کی آزاد عدالتی تحقیقات کا مطالبہ دہرایا گیا سندھ اسمبلی کے اندر. قائد حزب اختلاف علی خورشیدی صاحب میں وہ یہ کہتے ہیں کہ پی پی حکومت کی کسی بات پر اب بھروسہ نہیں ہے. حکومت سندھ سانحہ گل پلازا کی آزاد جوڈیشل تحقیقات کے ذریعے ہماری مردہ سیاست ہمیشہ کے لیے دفن کر دے. تو یہ کل سندھ اسمبلی میں ماحول رہا. اب ایم کیو ایم کا یہ دعویٰ ہے کہ جی ہماری سیکیورٹی واپس لے لی گئی ہے، جبکہ شرجیل میمن صاحب جو کہ وزیر ہیں سندھ کا حکومت کے، وہی کہتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے. تو اس حوالے سے بھی حقائق جانیں گے. دوسری جانب ہم نے کل دیکھا کہ ساری صورتحال پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی لب کشائی انہوں نے کی. انہوں نے کہا کہ جی سانحہ گل پلازا کے لواحقین کے ساتھ کھڑے ہیں، اور انہوں نے پیشکش کی کہ کسی قسم کی اگر مدد کی ضرورت ہے تو ہم تعاون کرنے کو تیار ہیں. پھر انہوں نے بتایا کہ لاہور کی 25 منزلہ عمارت میں آگ لگی تو 5 منٹ میں رسپانس ٹائم تھا. ریسکیو 1112 کے ڈی جی خود متاثرہ عمارت پہنچے. چیف سیکریٹری متعلقہ وزیر بھی جائے وقوع پر پہنچے. بیسمنٹ میں لوگ پھنسے ہوئے تھے، تمام لوگوں کو نکالا. سیف سٹی کیمروں سے خود مانیٹرنگ کر رہی تھی وہ، اور کہنے لگی ہمیں ساری چیزوں کا احتیاط کا بڑا فائدہ ہوا. پوری حکومت نے ایک یونٹ بن کر کام کیا. اچھا، سانحہ گل پلازا کے بعد ہم نے دیکھا کہ بات ایک دم سے 18ویں ترمیم کی شروع ہو گئی. اس کے بعد لوکل گورنمنٹس کو مضبوط کرنے کی، پھر این ایف سی ایوارڈ کی بات شروع ہو گئی. اب جناب ایک بازگشت اٹھی ہے کہ کراچی کو وفاق کے حوالے کر دیا جائے، اور وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. عمل ہو سکتا ہے اس چیز کے اوپر، آئین میں ترمیم کرنا پڑے گی، سادہ اکثریت سے یہ ممکن نہیں ہے. انہوں نے کہا کراچی کا جو ماحول بن گیا ہے شاید وزیر اعظم اور صدر کو مداخلت کرنا پڑے. سنواتے ہیں آپ کو. یہ معاملہ اس حد تک آن پہنچا ہے کہ شاید اب وزیر اعظم کو اس میں مداخلت کرنی پڑے، پریزیڈنٹ صاحب کو بھی اس میں مداخلت کرنی پڑے. جس قسم کا یہ ماحول بنا ہوا ہے اس کو اب ریزالو ہونا چاہیے. ایک رائے ایم کیو ایم رکھ رہا ہے، اسے جمہوری طور پہ یہ حق حاصل ہے، اس کو پراپاگیٹ بھی کریں، لوگوں کو اس کا قائل کریں. اور ایک انہوں نے نئی بات کی ہے کہ جی یہ وفاق کے سپرد کر دیا جائے. ٹھیک ہے، وہ اپنا موقف بیان کریں، لیکن اس کے مقابل جو پیپلز پارٹی کا موقع اسے بھی سننا چاہیے، اسے بھی موقع ملنا چاہیے. اور پھر اگر کوئی کنسنسس ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر کوئی مذائقہ نہیں ہے، عمل ہو سکتا ہے. تو رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر اس پہ کنسنسس ہو جاتا ہے تو پھر اس پہ کوئی مذائقہ نہیں ہے. کراچی میں جو ماحول بن گیا ہے، خاص طور پر انہوں نے اس کا ذکر کیا، وزیر اعظم اور صدر کو مداخلت کرنا پڑے گی. اچھا، اس سے پہلے ذرا ہم ایم کیو ایم کی پریس کانفرنس پر آ جاتے ہیں. بہت سارے سوالات انہوں نے اٹھائے. ایک تو انہوں نے جس طریقے سے لاہور میں جو لگی آگ تھی اس کو ٹیکل کیا. انہوں نے کہا دیکھیں لگ رہا تھا کہ وہاں پر جو ریسکیو کا عملہ تھا، ریسکیو کا وہاں پر پروسیس ہوا، جس طریقے سے آپ کو وہ ہیلمٹ پہنے ہوئے اور گیجٹس پہنے ہوئے سارے ٹولز کے ساتھ آپ کو نظر آئے، لگ رہا تھا کہ ان کی تیاری ہے، پریپیئرڈنیس کی بات یہاں پر کی جا رہی ہے. پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو سانحہ گل پلازا ہے، یہ ایک طریقے سے انہوں نے پیرالل ڈرا کیا نیپولین کے واٹر لو موومنٹ کا. انہوں نے کہا یہ واٹر لو موومنٹ ہے، اگر آپ نے ابھی بھی آنکھیں نہ کھولیں تو پھر حالات نہیں رہیں گے آپ کے ہاتھ میں. اور دوسرے ایک انکوائری ہو رہی ہے جو کہ تحقیقات کر رہی ہے، ظاہر ہے وہ کمشنر جو ہیں، ڈی سی جو ہیں کمشنر، ان کے انڈر ہو رہی ہے. اس پر سوال اٹھائے کہ جن کے اوپر ہم سوال اٹھا رہے ہیں کہ ان کی نیگلیجنس کی وجہ سے ہوا، وہی تحقیقات کا حصہ ہیں. پھر وہ ایک سب کمیٹی کے پاس وہ رپورٹ جائے گی جس میں سندھ حکومت کے ارکان اور کابینہ کے ارکان شامل ہیں، خود وزیر اعلیٰ شامل ہیں. تو یہ شفاف کیسے ہوگی؟ یہ سوالات تھے جو ایم کیو ایم کی طرف سے اٹھائے گئے. مطالبہ ان کا یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے جو کہ نیوٹرل ہو، اور جو تمام سانحے کی کہ کیا ہوا، حالات یہاں تک کیوں پہنچے، اس پر تحقیق. اچھا، اور یہ جو نیگلیجنس کی آپ بات کر رہی ہیں، کل جب وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ نے پراپر بریفنگ دی کہ کس طرح سے لاہور میں ایک 20 سے 25 منزلہ عمارت میں 5 منٹس رسپانس ٹائم تھا، اور وہاں پر آگ بجھائی گئی، ریسکیو کیا گیا، سیف سٹی کیمرہ سے مانیٹرنگ ہو رہی تھی. جو ریسکیو کا عملہ آیا وہ پراپرلی ایکوپڈ تھا. ویجیلنس کی یہاں پر ایشو نظر آ رہا تھا کہ ایک ملک 2 صوبے، ایک صوبے کے اندر ایک 4 منزلہ عمارت 2 دن تک جلتی رہی، کوئی پرسان حال نہیں تھا. اور ایک ہی دوسرا صوبہ، ایک ہی ملک کا، جہاں پر ایک 25 منزلہ عمارت تھی اور رسپانس ٹائم وہاں پر 5 منٹس تھا، کوئی وہاں پر موت نہیں، کوئی ہلاکت نہیں. تو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ نے کل یہ بات بھی بولی کہ اگر کسی قسم کی کوئی سہولت چاہیے، کوئی تعاون چاہیے تو ہم وہ دینے کے لیے تیار ہیں.
اور ظاہر ہے اب جب ہم اس پہ بات کرتے ہیں تو بات ہماری تنقید یا کسی ایشو کو ریز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اصلاح ہے وہ ہو سکے. فائر بریگیڈ کا رسپانس کیا ہونا چاہیے, وہ خود ویل ایکوپڈ ہونے چاہیے, ان کے پاس گیجٹ ہونے چاہیے, اور ریسکیو کا مطلب ہوتا ہے لوگوں کو ریسکیو کرنا. یہ نہیں ہوتا کہ بلڈنگ جب جل کر خاکستر ہو جائے تو کہا جائے کہ جی ریسکیو. وہ تو پھر سرچ آپریشن ہے, وہ تو پھر آگ لگ کے بجھی گئی تو جا کر وہاں پہ تمام تر, آپ یہ سوچے کٹر نہیں تھے وہاں پہ گرلز کاٹنے کے لیے, وہاں پر میپ نہیں تھا کس راستے سے انٹری ہو سکے, دروازے اگر بنتے تو امیڈیٹلی فوری طور پر ان راستوں کو کھولنا چاہیے تھا. یہ ہوتا ہے رسپانس ٹائم, اور اس کے لیے پہلے سے ڈرلز ہوتی ہیں. یہ جو فائر بریگیڈ کا عملہ ہوتا ہے ان کی پوری ڈرلز ہوتی ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ لوگ بھی, ہم ان کو بھی سیلیوٹ پیش کرتے ہیں جس طریقے سے یہ اپنی جان پر کھیل کر انہوں نے آگ سے نبردآزما ہوئے ہیں. اس کے بعد کئی دن تک ہم دیکھ رہے تھے کہ اتنا ہیٹ اپ وہاں پر معاملہ رہا. انہوں نے بھی اتنا کہتے ہیں نا بے سر و سامانی میں تمام تر چیزوں کو ہینڈل کرنے کی کوشش کی ہے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سعدیہ جاوید, سندھ حکومت کی ترجمان, تو ان سے بات کر رہے تھے. سعدیہ, سب سے پہلے تو مجھے بتائیے گا, رات گئے تک یہ ڈسکشن ہو رہی تھی کہ رپورٹ جو تحقیقات ہو رہی ہے وہ رپورٹ آ ہی جاتی ہے کسی بھی وقت, ذرا ہمیں اس کا اسٹیٹس بس بتا دیجیے گا اس رپورٹ کے حوالے سے. جی, وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, میئر کراچی صاحب نے کل جب پریس کانفرنس کی تھی تو انہوں نے بتایا تھا کہ آج شام تک یا کل تک وہ رپورٹ سی ایم صاحب کو سبمٹ ہو جائے گی. تو انشاءاللہ آج وہ رپورٹ جو ہے وہ سی ایم صاحب کو سبمٹ ہو جائے گی. اچھا سعدیہ, دوسری چیز یہ ہے کہ ایم کیو ایم کی جانب سے یہ شکوہ, ایک شکایت سامنے آ رہی ہے کہ سندھ حکومت نے ان کی سیکیورٹی واپس لے لی ان کے رہنماؤں کی, جس میں خالد مقبول صدیقی صاحب ہیں, فاروق ستار صاحب ہیں, علی خورشیدی صاحب ہیں. یہ اس میں صداقت ہے؟ نہیں جی, اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. انفارمیشن منسٹر صاحب نے کل پریس کانفرنس کر کے بھی اس بات کو ڈینائی کیا ہے کہ ایم کیو والے بالکل اس بات پر جھوٹ بول رہے ہیں. کسی کی سیکیورٹی گورنمنٹ کے آرڈر پر وڈرال نہیں کی گئی ہے, ان کے پاس سیکیورٹی ہے. اور انہوں نے یہاں تک سوال کیا ہے کہ مصطفیٰ کمال صاحب سے پوچھیں کہ فیڈرل گورنمنٹ نے کی طرف سے, کیونکہ وہ فیڈرل منسٹر ہیں, ان کے پاس اسلام آباد میں کتنی سیکیورٹی ہے اور کراچی میں جو ہم نے ان کو پرووائڈ کی ہوئی وہ کتنی ہے. اچھا سعدیہ, تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا, کل مریم نواز صاحبہ نے بھی ایک پیشکش کی اور انہوں نے بتایا کہ جب لاہور میں ہوٹل میں آگ لگی تو کیا رسپانس ٹائم تھا, کیا تیاری تھی, کس طرح وہ خود بھی اس چیزوں کو مانیٹر کر رہی تھی. وزیر وہاں پر موجود تھے اور وہاں پر جو متعلقہ لوگ تھے ان کے ہیڈ وہاں پر موجود تھے. اس کے بعد وہ آپ کو پیشکش کریں اگر کسی تعاون کی ضرورت ہے تو بتائیے. تو آپ لوگوں کو ضرورت ہے, ویسے پنجاب کے فورینزک لیب سے تو مدد لے ہی رہے ہیں آپ لوگ. جی, پنجاب فورینزک لیب سے جس چیز کی مدد کی ضرورت تھی وہ مدد لی گئی ہے. فورینزک لیب کی ضرورت تھی, ان کی ٹیم آ گئی ہے, وہ معائنہ کر رہی ہے. اگر باقی بھی کسی چیز کی تھینک یو ویری مچ چیف منسٹر پنجاب کا 11 دن کے بعد انہوں نے کیا, لیکن کوئی بات نہیں, ایک صوبہ دوسرے صوبے سے مدد مانگتا ہے اور انہوں نے آفر کی ہے. اگر کوئی ضرورت ہوگی تو ضرور ان سے مدد مانگی جائے. اور تھوڑا سا ذرا فورینزک لیب کا ذکر ہو ہی گیا ہے تو تقریباً آئی تھنک غلط نہیں ہوگا تو 8 ارب اس پہ اب تک خرچہ آ چکا ہے اور سالوں ہو گئے, 5 سال ہو گئے, یہ لیب نہیں بن سکی. یہ تو بننا تھا کہ ایکشن پلان جو نیشنل ایکشن پلان تھا اس کے تحت تمام صوبوں کو کہا گیا تھا اور یہ دہشت گردی اور کرائم کنٹرول کے لیے اسے بننا ضروری تھا. اور کراچی جیسے شہر میں جہاں پر اتنا کرائم ریٹ ہے وہاں پر ابھی تک یہ کیوں نہیں بن سکا سعدیہ صاحبہ؟ ہاں جی, اس میں بالکل گورنمنٹ کی طرف سے کچھ پرابلمس تھیں, ڈیلے تھا, لیکن اس پہ بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے اور اسی سال کے آخر میں فورینزک لیب جو ہے وہ آپریشنل ہوگا. اچھا, اس سال کے آخر میں, ٹھیک ہے, ہم ول کیپ لوکنگ فارورڈ ٹو اٹ. اچھا سعدیہ صاحبہ, یہ جب ہم گل پلازا کی بات کر ہی رہے ہیں تو ایم کیو ایم کا ایک اور مطالبہ بھی ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن ہونی چاہیے, جوڈیشل انکوائری کروانی چاہیے گل پلازا کے سانحے کے حوالے سے. تو اس کے اوپر پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں, ہم نے پہلے دن سے یہ کہا ہے کہ اس کی فرسٹ انیشل رپورٹ جو کہ آج یا کل میں کسی بھی وقت
چیف منسٹر صاحب کو پیش کر دی جائے گی, وہ آ جائے. اس کے بعد اگر جوڈیشل کمیشن کی ضرورت ہوگی تو ضرور جوڈیشل کمیشن بنایا جائے گا. ہم نے انکار اس بات سے نہیں کیا, لیکن بلیک میلنگ اور تھریٹ کر کے اگر کوئی بھی چاہتا ہے کہ جوڈیشل کمیشن بن جائے تو وہ اس طرح نہیں ہوگا. جو پروسیجر ہے اسی طریقے سے جوڈیشل کمیشن. بلیک میلنگ اور تھریٹ کیا گیا ہے, ذرا تھوڑا سا ایکسپلین کیجیے گا. مطلب جس طرح ایم کیو ایم آپ کے سامنے ہے کہ بلیک سندھ اسمبلی میں انہوں نے کہا ہے کہ جی اجلاس نہیں چلنے دیں گے, تو بلیک میل ہی کر رہے ہیں نا وہ تو کسی چیز کے لیے. انہوں نے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے سیکیورٹی واپس لے لی ہم سے, ہمارے رہنماؤں سے, تو ہم تو وفاق سے سیکیورٹی بلا لیں گے, تو اسلام آباد پولیس جو ہے وہ آ جائے گی ہمارے پاس ہمیں سیکیورٹی دینے کے لیے. وہ دیکھیں, اب وہ فاروق ستار صاحب نے کل پریس کانفرنس میں کیا ہے. میں ان کو کیا کہوں, سیکیورٹی جب واپس ہی نہیں ہوئی تو پھر اب میں اس کے لیے کیا کہوں ان سے کہ کیوں وہ سیکیورٹی منگا لیں گے. یا تو وہ دکھائیں, ثابت کریں کہ جی سیکیورٹی واپس ہو گئی ہے. کوئی گورنمنٹ کی طرف سے ایسے آرڈرز نہیں ہیں کہ ایم کیو ایم کے کسی جو انٹائٹلڈ ہیں جن کو دی ہوئی تھی ان کے پاس سیکیورٹی ہے. اچھا سعدیہ صاحبہ, کیونکہ ظاہر ہے اس وقت جو ادارے ہیں, ریسکیو کی ہم بات کریں, فائر بریگیڈ کے عملے کی بات کریں, یہ تمام تو گورنمنٹ کے انڈر ہیں, اور یہ جو تحقیقات کر رہی ہے وہ گورنمنٹ کے ہی لوگ اس میں شامل ہیں. سوال تو نیگلیجنس پہ اٹھ رہا ہے, سوال تو پریپیئرڈنیس پہ اٹھ رہا ہے, سوال تو رسپانس ٹائم پہ اٹھ رہا ہے. تو یہ کیا ہی اس میں کیا مذائقہ ہے کہ اگر ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن بنا دیا جائے جس پہ سب کا ٹرسٹ ہو, اس کی رپورٹ آئے اور اس کی رپورٹ کی روشنی میں پھر آگے بڑھا جائے, تو پھر جو رپورٹ آئے گی اس پہ بھی سوال اٹھیں گے جب اس کی فارمیشن پر ہی سوال اٹھ رہے ہیں, تو اس پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, میں نے آپ سے کہا کہ چیف منسٹر صاحب نے پہلے دن ہی کہا ہے کہ ایک انیشل, ظاہر سی بات ہے, فرسٹ ہینڈ انکوائری ہو رہی ہے. اس انکوائری کے بعد اگر ضرورت ہوگی تو جوڈیشل کمیشن بھی بن جائے گا, انڈیپینڈنٹ کمیشن بھی بن جائے گا, لیکن اگر ضرورت گورنمنٹ سمجھے گی. اور اس میں ایک طرح سے ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے, وہی اس کی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں. دیٹ ہاؤ ڈز اٹ ورک؟ دیکھیں, یہ تو ایم کیو ایم ان کو ذمہ دار ٹھہرا رہی ہے نا, انہی کا سوال ہے باقی ہاں, تو ایم کیو ایم ان کو ذمہ دار ٹھہرا رہی ہے. تو بہت ساری چیزوں کی ایم کیو ایم آج کہتی ہے کہ جی ہم نے نہیں کیا, لیکن کیا بلدیہ فیکٹری کی ذمہ داری پارٹی ہے نا, بطور اسمبلی میں بیٹھ کے اپوزیشن وہ آپ سے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. ہاں, تو وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں, اگر گورنمنٹ سمجھے گی. ضروری تو نہیں ہے کہ اپوزیشن کی ہر ڈیمانڈ, ہر فرمائش پوری کی جائے. ایسے تو اسلام آباد کی اپوزیشن فرمائش کر رہی ہے کہ عمران خان کو رہا کر دیا جائے, تو کیا عمران خان کے خلاف جو کورٹ میں کیسز ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور عمران خان رہا کر دیا جائے گا؟ ایسا نہیں ہوتا. ایم کیو ایم سے پھر میں بھی سوال کرتی ہوں کہ ہمیں بھی اس وقت شک تھا جب بلدیہ فیکٹری کو آگ لگائی گئی تھی, اس وقت ایم کیو ایم پہ الزام تھا. بولٹن مارکیٹ میں جب 2009 میں آگ لگی تھی تو بھی ایم کیو ایم پہ انگلیاں اٹھی تھی. تو دیکھیں, ایسے بہت ساری چیزیں, آپ کے پاس تو تمام طرح اگر شواہد ہیں تو آپ کریں گے ان کے خلاف کوئی کیس بنائیں, اگر آپ کے پاس ثبوت ہیں تو؟ میں ثبوت کی بات ہی نہیں کر رہی نا. ایم کیو ایم کے پاس اگر دیکھیں نا, چیف منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ اگر کسی کے پاس بھی کوئی ثبوت ہے, اگر کمشنر کے خلاف ثبوت ہے ایم کیو ایم کے پاس جس کو وہ پوائنٹ فنگر کر رہے ہیں, تو وہ جو وہ دنیا کے سامنے پیش کر دیں کہ جی کمشنر صاحب کی وجہ سے ہوا ہے, میئر کی وجہ سے ہوا ہے, چیف منسٹر کی وجہ سے, جس کے خلاف ایم کیو ایم کے پاس شواہد ہے نا. ایم کیو ایم کسی کے اوپر انگلی اٹھا رہی ہے تو ایم کیو ایم کے پاس شواہد ہو. اچھا سعدیہ صاحبہ, آفٹر سانحہ گل پلازا ایک تو وہ 18ویں ترمیم کی بات نکل آئی, اس کے بعد پھر صوبوں کی اور پھر لوکل گورنمنٹس کو مضبوط کرنے کی, بلدیاتی اختیارات دینے کی. اینی ہاؤ اب بات آ گئی ہے کہ کراچی کو وفاق کے حوالے کر دیا جائے, اور یہ بات اس کے اوپر وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ صاحب ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, اس چیز پہ عمل ہو سکتا ہے, آئین میں ترمیم کرنا پڑے گی کیونکہ سادہ اکثریت سے یہ کام ممکن نہیں ہے. اس پہ آپ کیا رائے رکھتی ہیں؟ دیکھیں, جب اگر رانا ثناء اللہ صاحب کا میں نے بیان
نہیں سنا. اگر انہوں نے یہ بات کہی ہے تو وہ اپنی جب لیڈرشپ اس وقت کیونکہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان میں موجود نہیں ہے, جب وہ آئیں گے تو وہ اس بات کا زیادہ بہتر جواب دیں گے. اور پھر تو جب 2002 سے 2001 سے اور 2009 تک یہ شہر وفاق سے ڈائریکٹ رن ہوتا تھا, تو بہت بڑے بڑے سانحات ہوئے تھے اس شہر میں. اس وقت پرویز مشرف صاحب اس شہر کو ڈائریکٹلی اسلام آباد سے آپریٹ کرتے تھے اور ایم کیو ایم ان کی سہولت کار تھی اس شہر میں. تو اس وقت بھی بہت بڑے بڑے سانحات ہو چکے تھے اس شہر میں, جس کی بہت لمبی فہرست ہے. اگر میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تو وہ بات کہیں سے کہیں جائے گی. لیکن اگر جس کے پاس ایم کیو ایم یہ ڈیمانڈ کرتی ہے نا کہ کراچی کو وفاق کے حوالے کیا جائے, تو وہ قومی اسمبلی میں جائے اور جا کے اس معاملے پر لے آئے قرارداد اور ووٹنگ کرا لی جائے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سعدیہ صاحبہ, آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. یہاں پر میں ایک بات بس کہنا چاہوں گا کہ المیہ یہ ہے, پوری سیگمنٹ سے آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہاں پر بس کراچی کے اوپر جب بھی مسائل کی بات ہو ایک پنگ پونگ کا سلسلہ ہے, ایک بلیم گیم کا سلسلہ ہے. نوبڈی از ریڈی ٹو ٹیک دی ریسپانسبلٹی. وے فارورڈ ہمیں نظر نہیں آتا ہے کہ اس کا سلوشن کیا نکلے گا. سیاست ان ایشوز پہ اگر نہ ہو تو زیادہ بہتر ہے.